شاہنشاہی ارض و سما بلغ العلا بکمالہ وصف رخ والضحا کشفت حجاب جمالہ قرآن با اخلاقش گواہ حسنت جمیع خصالہ صدقا یقینا راسخا صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا فضلت لي قصة مختصر اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے جاگ جا اے مسلمان سویرا ہوا دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا بلبلیں کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا اس چمن کا نگہباں کہاں ہو گیا معزز علماء کرام دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے جملہ مریدی حضرات نوجوانان ملت عزیز بچوں بلا تاخیر رسول دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عقیدت و محبت پاک میں جنہیں جو درود شریف یاد ہے محبت کے ساتھ سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وأہل بیتہ وصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم معزز حضرات گرچہ میں آپ کے اسی علاقے کا لوکل سے تعلق رکھتا ہوں کوئی دور سے نہیں ہوں اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہتے ہیں کہ نزدیک ہو کے بھی ہو جاتے ہیں بہت دور یہ مسئلہ ہے کہ مدتوں بعد یہ ہمارے دیندار بھائی کے توسط سے جب یہاں کی بات آئی انہوں نے نام لیا تو وہ بھی آج کی اس متبرک رات میں نے ہاں کر دیا کہ چلو اسی بہانے کچھ ہمارے خدا کے ملنے جلنے والے حضرات سے بھی ملاقات ہو جائے گی وہ بھی گئی الحمدللہ کچھ نوجوان جو یہاں بیٹھے ہیں شاید مجھے جانتے نہیں ہیں لیکن میں آپ سے عرض کر دوں کہ حضرت جب یہ مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی آج پیش کی مسجد تھی اس وقت سے میرا یہ آنا جانا لگا رہتا کس طرح مسجد بنی ہے کس مرحلے سے گزرے ہیں یہاں کے لوگ اتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہے جن کا اس میں ہاتھ قربانی تھی مجھے اس طرح پتا ہے خاص کر میں ان کا نام لوں تو ان کا نام لیے بغیر شاید آج میرا یہاں آنا بیکار ہو جائے گا جناب حضرت الحاج عبد القیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے اور ان کے ساتھ جتنے لوگ علموں کی بہت محنت اور مشقت ہے کہ یہ بزرگ مجاہد ملت کے
صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شاندار سنت کے گڑھ کے طور پہ یہاں اس مسجد کو جو ہے عطا فرمایا، اور ماشاءاللہ آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ آج پیش کی یہ بنی بنائی مسجد آج شاندار انداز میں نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد میں آنے والے تمام ہم عقیدہ اہل ایمان کو ہر طرح سے ترقی عطا فرمائے۔ بہت خوشی ہوئی، اور سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ آج مسجد میں آپ لوگوں کو دیکھ کر کہ آج کی رات یہ وہ رات ہے اس کے بارے میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باقاعدہ ہے کہ شعبان المعظم کے 15ویں تاریخ کی یہ رات جسے لیلۃ البرات یا شب برات سے ہم آپ یاد کرتے ہیں، یہ وہ رات ہے، بارہا آپ سے سنا ہوگا کہ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک، طلوع آفتاب سے پہلے تک جو جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت کی یاد میں، اس کی تعریف و توصیف میں، اس کی عبادت میں، اس کے بارگاہ میں رونے اور گڑگڑانے میں اس رات کی قدر کر لیا، اور قدر کرنے والا، رونے اور گڑگڑانے والا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرنے والا، اپنی کمی کو یاد کر کے رب قدیر کے بارگاہ میں فریاد رس ہونے والا، اگر وہ صاحب ایمان ہے، یہ یقین کامل ہے انشاءاللہ العزیز اس مقدس متبرک بافضیلت رات میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت خاص اس بندے کو اپنے آغوش خاص میں لے گی۔ رحمت خداوندی بہانہ تلاشتی ہے۔ ابھی میں راستے میں آ رہا تھا، ہمارے دیدار بھائی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، ان کی گاڑی سے لے گئے، مجھے بات ہو رہی تھی، میں ان سے بات بتلا رہا تھا کہ دیدار بھائی آپ تو میرے پاس رہتے ہیں، میں نے بہت زمانے سے جانتے ہیں، کبھی دل سے بات نکال دو کہ میں سب سے بڑا ہوں، یہ مت سوچو۔ اسلام نے ہمیں تعلیم نہیں دی ہے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ میں بہت بڑا ہوں، کبھی یہ مت سوچنا کہ میں بہت بڑا علم والا ہوں، بہت بڑا طاقتور ہوں، بہت بڑا پاورفل ہوں، بلکہ پیغمبر اسلام امام الانبیاء آمنہ کے لاڈلے مائی حلیمہ کے پیارے جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان عظمت پہ قرآن کے ایک حرف گواہ ہے، جن کی شان نبوت و رسالت پر دنیا کے شعراء نے قلم توڑ دی۔ میرے استاد علماء فرماتے ہیں کہ وہ نبی، وہ امام الانبیاء جہاں آج آرام فرما رہے ہیں، عرش سے بڑھ کے ہے روضہ مصطفیٰ، عرش سے بڑھ کے ہے روضہ مصطفیٰ، اللہ اللہ مدینے کی کیا بات ہے، اللہ اللہ مدینے کی کیا بات ہے، طیبہ والوں کو کیسی فضیلت ملی، اس جگہ مرنے جینے کی کیا بات ہے۔ فرمان ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر تم یقیناً کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہو، ماننے والے ہو، تو کان کھول کر سن لو میرے دوست، ہمیشہ عاجزی و انکساری اپنے اندر پیدا کرے، دوسرے کی شکایت کرنے سے پہلے، دوسروں کی کمی کو ظاہر کرنے سے پہلے، دوسرے کی غلطیوں کے کام کرنے سے پہلے اپنے اندر کی غلطیاں کو تلاشو، اپنی کمی کا حساب لگاؤ کہ میں کیا ہوں، میرے اندر کیا
دعویٰ تو ہم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، دعویٰ ہم کرتے ہیں مومن، الحمدللہ ہم مومن ہیں، دعویٰ ہے ہم سرکار مجاہد ملت کے چاہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، دعویٰ ہے ہم سرکار اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بزرگان دین کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، مگر میں اگر اسی بات کو پلٹ کے آپ سے دستبردار کر دوں ایک لوکل کے ایک لڑکے ہونے کے ناطے کہ ہم مجاہد ملت کے ماننے والے ہیں یا نہیں، بولیے ہم مجاہد ملت کے چاہنے والے ہیں کہ نہیں، بولیے حضور مجاہد ملت کی یہ دستے کرامت یا لگی تو یہ مسجد شاندار بن گئی، ان کی کرامت کے ایک زندہ جامع جو ہے یہ پہچان ہے، سرکار مجاہد ملت کے ماننے والے ہیں، مگر ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بدلاؤ، اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بدلاؤ، وہ مجاہد ملت کون ہے؟ بارہ آپ نے تقریر سنا ہوگا، وہ مجاہد ملت وہی نہ ہے کہ جنہیں رئیس اڑیسہ نہیں بلکہ رئیس اعظم اڑیسہ کا خطاب دیا گیا، رئیس اعظم اڑیسہ، رئیس ہونا اور ہے، رئیس اعظم ہونا اور ہے، رئیس اعظم اسے کہتے ہیں جنہوں نے جس کی نگاہ کرامت نے کتنے فقیروں کو رئیس بنا دیا، دولت سے رئیس بنا دیا، علم دین کا رئیس بنا دیا، طاقت کا رئیس بنا دیا، ایمان کی دولت سے رئیس بنا دیا، ارے بولو بنایا کہ نہیں بنایا؟ رئیس اعظم اڑیسہ ہے، اگر وہ چاہتے تو ہر ہفتہ کیا ہر دن ایک نئی قیمت کی کار سے جو ہے سفر کرتے، مگر قربان جاؤ میں یہ واقعہ سناتا ہوں کہ حضور مجاہد ملت کے ماننے والے ہم ہیں، صبح ایک مرتبہ میں نے پروگرام میں گیا تھا بنگال، حضرت بنگال گیا تھا، دکھائی ایگرا کے پاس میں جگہ ہے، پٹاس پر ایگرا کے بیچ میں، تو جو لوگ وہاں کے جانتے رہیں گے، مولانا زمزم حبیبی چترویدی رحمۃ ٹکلی کے رہنے والے وہ میرے ساتھ تھے، نعت خان اڑیسہ کا صابری وہ ہمارے ساتھ تھا، بارش کا موسم اور ہم جا کے ایگرا کے بازار میں شام کو اتر گئے، پروگرام ہم تینوں کا تھا، موسلادھار بارش ہو رہی تھی، ہم بس سے اترنے کے بعد میں ایک دکان چائے کی دکان میں رک گئے، انتظار کرتے رہے، بولے کہ ابھی گاڑی آئے گی آپ کو لے کے جائے گی، ابھی گاڑی آئے گی آپ کو لے کے جائے گی، ابھی گاڑی آئے گی آپ کو لے کے جائے گی، موسلادھار بارش ہو رہی ہے، کچھ دیر کے انتظار کے بعد ایک شخص آیا، سلام و کرام کے بعد بیچارہ بنگال کے رہنے والے زبان بنگالی ہوتی ہے، ہندی اردو تو کم بولتے ہیں، تو بولا کہ حضرت گاڑی آ گیا آپ چلیے، کہ ان کے لیے تو تسکی تاریخ کا مانا نہیں ہے نا، گاڑی آ گیا ہے چلیے، تو ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ کوئی گاڑی باہر رکی ہو کھڑی ہوگی، بارش بھی تھم گئی ہے، بلا رہے گاڑی آ گئی ہے چلیے، بارش رک گئی ہے، تو ہم لوگ دکان سے باہر نکلے تو اب دیکھ رہے کہ کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی ہے، ہم تو سوچتے گاڑی میں کوئی ٹیکسی وغیرہ ہوگی، حضرت گاڑی آ گئی، ہمیں گاڑی کہاں ہے؟ اب گاڑی بول رہے ہیں، تو مجھے ہم کو لے گئے ایک ٹرالی رکشا کے پاس، وہ والی ٹرالی جس پہ جو ہے یہاں پہ ہمارے یہاں سامان ڈھوتے ہیں لکڑی وغیرہ، کھلی ٹرالی جو ہے، ایک ٹرالی پہ پاس لے گئے، بولے کہ حضرت آپ کو نظر نہیں آتا یہی تو گاڑی ہے، اسی پہ جانا ہے، میری زبان سے یہ بات نکلی کہ یہ تین مولوی ناپتا ہوں اسی ٹرالی پہ آپ لے کے جا کے بولتے ہیں گاڑی ہے، بولے کہ حضرت یہ ہمارے یہاں اسی گاڑی بولتے ہیں، یہ ٹرالی گاڑی اسی کو بولتے ہیں، تو صابری مذاق کرنے والا تھا، بولا کہ یار یہ کیچڑ والے راستے میں اور ہم کو اسی ٹرالی میں لے کے جاؤ گے، تو وہ بیچارہ بنگالی تھا لیکن ایمان کو بہت مضبوط تھا، بہت عقیدہ والا تھا، حضور مجاہد ملت کا ماننے والا ہی نہیں تھا، حضرت ان کا مرید تھا، ان کا مرید تھا، جوش میں آ گیا، تیش میں آ گیا، کہا کہ مولانا صاحب کیا بولا تم نے، اس ٹرالی کو آپ کتنا حفاظت سے دیکھ رہے ہو، ٹرالی میں نہیں جائے گا تو کون سی گاڑی آپ کو تو غصہ ہو گیا، بولے بھائی یہ آپ کو پہلی مرتبہ ٹرالی میں بیٹھا رہے ہو، رکشا میں، بولے گاڑی ہے، بولے کہ آپ پہلی بار لگتا آئے ہیں اڑیسہ سے نا، چونکہ آپ اڑیسہ سے آئے ہیں، میرے مجاہد کے دیار سے آپ آئے ہیں، اس لیے میں زیادہ کچھ نہیں بولتا، انہیں بہت کچھ بولا ہوتا، سنو مولانا صاحب جس ٹرالی پہ بیٹھنے سے آپ انکار کر رہے ہیں، حفاظت سے دیکھ رہے ہیں، ارے میرے مجاہد ملت آپ تو پہلی مرتبہ آئے ہیں، آپ مجاہد ملت ایک بار نہیں، آپ اپنی ظاہری زندگی میں متواتر بار یہاں پروگرام میں آیا کرتے تھے اور اسی ٹرالی رکشا میں بیٹھ کے جاتے تھے، اور جو ہے اسی ٹرالی رکشا میں بیٹھ کے جاتے تھے اور کبھی زبان نہیں کھولا کہ میرے لیے جو ہے ایسی والی گاڑی راستوں میں جاؤں گا، رئیس اعظم اڑیسہ ہوتے ہوئے کبھی اپنے زبان کو نہیں ہلایا، اسی ٹرالی رکشا میں بیٹھ کے جاتے تھے اور آتے تھے۔ ہمارا کیا ہم دعویٰ کرتے ہیں سرکار مجاہد ملت کے ماننے والے ہیں، محبت مجاہد ملت ہمارے سینے میں گامزن ہے،
یہ دعویٰ کہاں تک سچ ہے ذرا خود سے جو ہے فیصلہ بار سے کر رہا تھا سرکار رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے دل کے اندر جھانکو، تکبر کو دل سے نکال دو۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں ہر ایماندار کے اللہ تعالیٰ بخشائش کر دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے، مگر چند ایسے ہیں جن کی بخشائش نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک ہے تکبر کرنے والا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تکبر کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا، ہے نا؟ جو ہوں میں ہوں، آئی، دوسرا کوئی نہیں۔ آئی، یہ آئی جو ہے لفظ آئی، ہے نا؟ یہ میں کا لفظ بہت زہریلا خطرناک ہے۔ یہ میں جو ہے کتنے معاف کیجیے گا کتنے چلتے پھرتے بیشتر حافظ قرآن کو بھی غرق کر دیا۔ یہ میں کا لفظ جو ہے کتنے علماء کو غرق کر دیا۔ اثر بولا کہ نہیں؟ یہ میں جو ہے کتنوں کو غرق کر دیا۔ میں جو ہوں میں ہوں، یہ میں جب تک دل سے نہیں نکلے گا نا تو سب بیکار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگر دل سے میں نکل گیا اور وہ دل میں جب خدا کا خوف کا نظر ہو جاتا ہے، جب سینے میں محبت مصطفیٰ موج ماننے لگتے ہیں، تو پھر جب تم اتنا ہی پکارتے ہو یا اللہ اور کچھ نہیں آتا ہے، یا اللہ رحم فرما، ایک مرتبہ بندہ جب کہتا ہے فریاد کرتا ہے یا اللہ معاف فرما دے تو رحمت خداوندی 70 مرتبہ پکارتی ہے۔ بندہ مان کیا مانتا ہے؟ بندہ مان کیا مانتا ہے؟ بندہ چاہ کیا چاہتا ہے؟ پہلے دل تو صاف کر کے دے، پہلے عاجزی کے ساری تو پیدا کر، اور جب عاجزی کے ساری کے ساتھ اس مصلی پہ کھڑے ہوتے ہو نا، امام کے پیچھے اقتدا کرتے ہو، اقتدا تو بہتر امام 2 رکعت کے لیے یا 4 رکعت ایک تحریمہ مانگتے ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی امام ابھی تعوذ تسمیہ کے بعد ابھی سورہ فاتحہ شروع نہیں کیے ہیں، ابھی شروع ہی کرنے والے ہیں، پیچھے مقتدی کھڑا ہے دست بستہ، بارگاہ خداوندی مولا مجھ سے بڑھ کر خطا کار کوئی نہیں، تجھ سے بڑھ کر طرف کریم کوئی نہیں۔ یہ نیت لے کے کھڑا ہوتے امام کی ابتدا کرتے ہوئے اللہ اکبر کبیرہ، رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے۔ اے فرشتوں دفتر کھولو، لکھ ڈالو، اس بندے کا نام لکھو، اس کے خاندان کا نام لکھو، میں نے اسے بھی بخش دیا، اس کے خاندان کو بخش دیا، اس لیے کہ میرا بندہ گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاہکار تھا، مگر اب میری بارگاہ میں آ کر یہ جو ان کے ساری کے ساتھ یہ فریاد کر رہا ہے اللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ تو بہت بڑا ہے، کتنا بڑا ہے وہ جانے مگر تو بہت بڑا ہے، میں سب سے حقیر ہوں، سب سے بڑا گنہگار ہوں، فرشتے گواہ ہو کہ میں نے اسے بخش دیا۔ جب سر اٹھائے گا نا، آپ مسجد میں آئے ہیں، معاف کیجیے گا کوئی یہ نہ سوچے کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، آپ کا نمازی بننا کمال نہیں ہے، اختر رضا بول رہا ہے سنو، ہمارا اور آپ کا سر جھکانا کمال نہیں ہے، ماننا پڑے گا کہ اعجاز کمال اس رب قدیر کا ہے کہ جس پر اس کی خاص رحمت ہوتی ہے اسی بندے کے سر رب کے بارگاہ میں جھکتا ہے۔ جب تک اس کا کرم نہ ہو کبھی بھی اس بندے کا سر رب کے بارگاہ میں نہیں جھکے گا۔ لاکھ تبلیغ کرتے چلے جاؤ، لاکھ بولتے چلے جاؤ، بہتوں کو دیکھے ہوگے نا، ایک آدمی ہے جو شرابی ہے، گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، جواری ہے، نہ جانے کتنے گناہ کرتا ہے، امام سمجھا رہے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، نہیں مان رہا ہے، مؤذن سمجھا رہے ہیں، نہیں مان رہا ہے، حافظ قرآن سمجھا رہے ہیں، نہیں مان رہا ہے، مسجد کے صدر سیکرٹری کہتے ہیں، نہیں مانتا ہے، کسی کے کہنے پہ نہیں مانتا ہے، مگر پھر آپ دیکھیں کچھ دنوں کے بعد بغیر کسی کے سمجھائے، بغیر کسی کے بلائے ہوئے دیکھیں گے خود خدا کے مصلی پہ کھڑا ہو۔ یہ کرم کس کا؟ یہ کرم نہیں تھا اور کیا ہے؟ اعجاز کرام اس رب قدیر کا ہے۔ مولانا عبد الرحمن رومی، مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمت رضوان مثنوی شریف کا اسی بندے کے طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سنو کہ چو خدا خواہد کے ماں یاری کناد، تو بولی چو خدا خواہد کے ماں یاری کناد، میل مارا جانب
اسی کا تو سر اس کے بارگاہ میں جھکتا ہے. تو یہ سوچ لو کتنے خوش قسمت ہو ہم اور آپ کہ ہمارا سر رب کے بارگاہ میں جھکتا ہے. تو یقین کرو کہ رب کی خاص رحمت کی بوچھار ہم پر ہو رہی ہے. اور اگر بارگاہ میں آ گئے ہو, سر جھکا رہے ہو, یہ وہ رات ہے کہ جب توبہ کرو گے تو توبہ قابل قبول ہو. فریاد کرے گے تو اللہ فریاد کا قبول کر رہا ہے. یہ آسمان دنیا پہ رحمت خداوندی بار بار پکارتی ہے. غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک ہے کوئی میرا بندہ جو اپنے گناہ کی معافی چاہے کہ میں اسے بخش دوں. ہے کوئی بندہ جو آج کی رات رزق کے اضافے کی دعا کرے کہ میں اسے رزق سے مالا مال کر دوں, اس کے حیات میں اضافہ کر دوں, اس کے عزت میں اضافہ کر دوں. کوئی بے اولاد ہے تو اسے صاحب اولاد بنا دوں. مگر ہاں چند ایسے ہیں جو تکبر کرنے والا ہے, جو شراب کا ہمیشہ شراب کا پینے والا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, جو مشرک ہے, جو شرک والا کام کرتا ہے. مگر ہاں اس کے لیے بھی ایک راستہ کھلا ہوا, دروازہ کھلا ہوا تھا کہ آج رات یہاں آنے سے پہلے اگر ان خطرناک گناہ کبیرہ سے اور شرک سے سچے دل سے اگر وہ توبہ کرنے کے بعد یہاں حاضر ہو جائے تو اللہ اکبر کبیرہ رب فرماتا ہے میں پھر اس بندے کو قبول کر لیتا ہوں, اسے ہی معاف کر دوں. ارے اتنا کرم والا کوئی ہے؟ کتنے وہ بدنصیب ہوگا کہ آج کی اس قیمتی رات میں بھی اپنے گناہ کو یاد کر کے رب کے بارگاہ میں توبہ نہ کرے. اور اگر پھر توبہ کرتا ہے نا, ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے انسان کو نجات. دل مت کرو کہ سال بھر تو نماز نہیں پڑھا آج کیوں آؤں گا, دل مت کرو. ارے اگر آئے ہو تو آج ہی موقع ہے, آج ہی توبہ کر لو, آج سے توبہ کر لو کہ مولا توفیق دے. جب آج آ گیا ہوں تو مرتے دم تک اپنے بارگاہ میں بلاتا رہا اور میں آتا رہوں تیرے بارگاہ میں سر جھکا. اور اگر سر جھک گیا نا, پھر بات آتی ہے جب نماز سے فارغ ہوتے بندہ کیا دعا کرتا ہے نا. پھر آپ سوچتے ہوں گے, آپ میں سے کتنے ہم نوجوان بھی سوچتے ہوں گے, ہم بھی بچپن میں سوچتے تھے کہ باپ رے باپ امام صاحب ہیں جب دعا کرتے ہیں وہ عربی کے اتنا بمبارڈنگ وار ایسے ایسے الفاظ استعمال سینٹنس استعمال کرتے ہیں. کاش کہ امام صاحب مجھے بھی دعا سکھا دیتے, ہم کو تو عربی بولنے نہیں آتی ہے, عربی میں دعا یاد نہیں ہے, ہم کیا مانگ سکتے ہیں. نہیں, رب کے بارگاہ میں جب ہاتھ پھیلاؤ تو دل نہ توڑو. وہاں زبان نہیں دیکھی جاتی ہے, وہاں زبان نہیں دیکھی جاتی ہے, وہاں انما الاعمال بالنیات, وہ نیت دیکھی جاتی ہے, ادا دیکھی جاتی ہے. ہاں محبوب اکرم کی جو زبان ہے وہ زبان تو فضیلت والی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر وہ زبان تمہیں یاد نہیں ہے, آتی نہیں ہے, تو جس زبان میں چاہو اس زبان میں خدا کی بارگاہ میں یاد کرو. نہیں, آنکھ کے اندر جو پانی دیا ہے نا, کتنی قیمتی ہے, قیمتی ہے کہ نہیں؟ اللہ نہ کرے کسی کا باپ انتقال کر گیا, بیچارہ اکلوتا بیٹا ہے, کتنا روتا ہے. ماں چلی گئی, بیٹی کلیجہ پھاڑ پھاڑ کے روتی ہے. آج دوست ہے, کل دوست جدا ہو گیا, جانے کتنے کلیجہ پھاڑ پھاڑ کے روتے تھے. آنکھوں کے سامنے ابھی جو بہت بڑے پورے ورلڈ میں جو بلا آئی تھی جو ہے وہ خطرناک مرض آیا تھا, جانتے ہوں گے. ایک بھائی ہے, بھائی چلا جا رہا ہے, باپ ہے, بیٹا چلا گیا, دوست ہے, دوست چلا گیا, ماں تاکتی رہی, بیٹی چلی گئی, جنازہ کسی کو میسر نہیں ہوا, قبرستان من مانی من کے مطابق قبرستان بھی میسر نہیں ہوا, قبرستان کی مٹی میسر نہیں ہوئی. یعنی کیا درد دے گیا. مگر سوچو کتنے آنسو آنکھ سے بہائے ہو. مگر مولانا جلال الدین رومی ارے رحمت و رضوان فرماتے ہیں, پیارو دوست کی جدائی پہ روتے ہو نا, آنکھ سے آنسو ٹپکاتے ہو. سنو, باپ ماں کی جدائی پہ روتے ہو, آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپکتا ہے. دکان ٹوٹ گئی, جل گئی, آنسو ٹپکاتے ہو. مکان ٹوٹ گیا, آنسو ٹپکاتے ہو. طوفان کے مار سے جو ہے بے گھر ہو گئے ہو, آنسو ٹپکاتے ہو. مگر یاد رکھو, اس آنسو کے قطرے کو بچا کے رکھ. جب پوری دنیا سو جائے, رات کی تہائی حصے میں اٹھ, اگر تو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے, اگر اپنے آپ کو تو کلمہ کو سمجھتا ہے, اگر تو اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, جب پوری رات سو جائے, تہائی حصے میں اٹھ جا اور اچھی طرح وضو کر لے, مصلی بچھا دے, گھر کے کسی ایک کونے میں بیٹھ جا,
2 رکعت ہی صحیح سجدہ کر اور 2 رکعت ادا کرنے کے بعد پھر ہاتھ پھیلا عرض کر دے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے مشکل حل کر شہ مشکل بجھا دے میرے کریم جھک کے بڑے عاجزی کے ساتھ تیرے کرم کے سامنے پھیلا رہا ہوں ہاتھ وہ شوق دے کے پاؤں کے کچھ کام سنا سکوں ہر دل عزیز بن کے بڑا نام پا سکوں دعا کرتے جائیے اور آنکھوں سے قطرہ ٹپکاتے جائیے مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں اسی مسئلہ شریف کے حضرات کہتے ہیں جب بندہ دعا کرتے ہوئے آنکھ سے آنسو ٹپک گیا نا کہ وہ جانے اس کا رب جانے تو سنو مزدہ کہ ہاکذا ہر کجا آبے رواں اے سبزہ بواد سنے گا نا ختم کرو سنے گا ہر کجا آبے رواں سبزہ بواد مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جاؤ اب وہاں جاؤ دن میں ارادہ کرو کہ ایک درخت میں لگاؤں گا چھوٹا سا پودا لے کے چلے جاؤ بڑی محنت سے پہاڑ کے کلیجے کے پتھر کو کاٹ کاٹ کے پھر وہاں ایک پودا جو ہے روک دو وہاں لگا دو اور پانی پہ پانی سینچائی کرتے رہو جی میں آئے تو کوئی موٹر کا انتظام کر کے موٹر سے پانی سینچائی کرتے رہو جی میں آئے تو پودا بڑا ہو جائے درخت بن جائے جی میں آئے تو خشک ہو جائے مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں اگر سنو جی یہاں پتہ ٹپکتا ہے نا ہر کجا آبے رواں سبزہ بواد ہر کجا اشک رواں رحمت شواد کہ جو درخت کا پودا اپنے ہاتھ سے پتھر کے کلیجے پہ تم گاڑتے ہو جی میں آئے تو اگے جی میں آئے تو نہ اگے مگر جب تم اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے رب کے بارے میں شرمندگی کے ساتھ روتے روتے فریاد کرو گے نا ایک قطرہ اگر ٹپک گیا اور ایک قطرہ اگر رب کے بارگاہ میں قابل قبولیت کا درجہ حاصل کر لیا تو سوچو کہ بیڑا پار ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون جب وہ بندہ انتقال کرتا ہے بندہ جب یہ اللہ کا نیک بندہ انتقال کرتا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ ان الذين قالوا ربنا الله جس نے کہا کہ میرا رب اللہ تم مستقام اس کی بات پر قائم رہا مرتے دم تک مستقام تتنزل علیکم الملائکہ اللہ کے حکم سے فرشتوں کی جماعت پر نازل ہوئی علیہم الملائکہ اللہ تخافوا اللہ کے حکم سے فرشتوں کی نورانی جماعت یہ کہتی ہے جانے والا گھبرانا مت گزرے ہوئے زمانے کا دل میں کوئی غم نہ کر آنے والے زمانے کا کوئی خوف نہ کر اس لیے کہ تو ایمان کی دولت کو لے کے جا رہا ہے مصطفیٰ کی محبت کی دولت کو لے کے جا رہا ہے خوف خدا کی دولت کو لے کے تو دنیا سے جا رہا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ اللہ کا حکم ہوتا ہے فرشتوں میں قبر میں اترنے والے میرے اس پیارے بندے کو اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ جنت کی خوشخبری سنا دو کیا سنا دو جنت کی خوشخبری سنا دو کسے جو صاحب ایمان ہو گئے بنا جو صاحب ایمان ہو کے دنیا سے چلا اور اب کہہ رہی کہ مولانا میں تو کلمہ پڑھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں تلاوت کرتا ہوں ٹھیک ہے حج بھی کیا ہوں عمرہ پہ عمرہ کرتا اللہ توفیق دیا ہے ہر سال عمرہ کرتا ہوں تو پھر ہمارے جنتی ہونے میں کیا شک ہے جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنا ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں باتوں باتوں پہ کہتے ہیں سنی ہو تو جنت کہتے ہیں سنی ہونا یہ سنی ہے جنتی ہے ارے اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے جنتی ہے مجاہد ملت کا چاہنے والا ہے جنتی ہے ارے مجاہد ملت کو ہم نے چاہا کہاں ہم نے مانا ہی کہاں برجو نالا کلکتہ میں میری زندگی میں اس لیے اپنے آپ کو دھنی سمجھتا ہوں کہ پڑھنے کے زمانے میں ابھی میرے سر کے چہرے پہ داڑھی کے جو ہے یہ رمال کے ابھی ہوئے نہیں تھے کہ حضور مجاہد ملت سے کی میں نے زیارت کی پہلی اور آخری مرتبہ کلکتہ برجو نالا جب حج کے حج سے واپس کر دیا گیا تھا کلکتہ برجو نالا مدرسہ قادریہ میں وہاں جو ہے ایک بہت بڑا پروگرام ہوا تھا تو میں چھٹی میں آیا ہوا تھا بہار سے خبر ملی کہ بہت لوگ جا رہے ہیں ٹرکس وغیرہ سے کہاں جا رہے ہیں بولے برجو نالا مٹیا پور جا رہے ہیں ارے حبیب الرحمان اڑیسہ کا آئے ہیں جنہیں حج سے واپس کر دیا گیا ہے آج ان کی تقریر ہے زیارت کرنی ہے
تو میں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ میں بھی جاؤں ساتھ ہوں. تو وہاں ٹراپ میں اور اس کہتے ہیں ناری کہتے تھے اس کو, ٹراپ کے ڈالے میں بیٹھ گئے, تھوڑا اس پر چلا گیا. تو سنو حضور مجاہد ملت میں یہ گنہگار کی آنکھ دیکھی ہے, زیارت کیا ہم نے. جب حضرت تشریف لائے اسٹیج پر سفید کپڑے, سفید لنگی, کھادی کے کپڑے کرتے, کھادی کے کرتے, سفید پگڑی ہے, اللہ اکبر, رئیس اعظم اڑیسہ. ہم تو کتنے قیمتی لباس پہنتے ہیں, اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تقریر ختم ہو گئی. جب اسٹیج سے اتر کے جانے لگے مسافر کا, جو ان کی ایک بہترین عادت تھی حضرت کی کہ جو ان سے مسافر دست بوسی کا تھا, چومتا تھا, وہ بھی ان کے ہاتھ چوم لیتے. جانتے کہ نہیں, جب ان کے ہاتھ کو بوسا دیتا تھا وہ بھی چوم لیتے. کیا عزیزی ان کے ساری تھی. جب میں نے ہاتھ بڑھایا, میں نے ہاتھ پکڑ لیا. لیکن کیا نام ہے بیٹا؟ حضور اس حقیقت کا اختر رضا. بچپنا میرا تھا, گاڑی میں نہیں تھی. اختر رضا کہاں مقام؟ اڑیسہ کے رہنے والے, اڑیسہ کے رہنے والے ہو. ارے اڑیسہ میں اختر رضا. اس کے بعد لے گئے گزرے کے مدرسہ 2 منزلے کے اوپر میں گدا بچھا ہوا تھا, مسند لگی ہوئی تھی, اندر میں تکیے لگے ہوئے ہیں, پیر دونوں طرف حضرت کو بیٹھا دیا گیا. یہ اختر رضا کی آنکھ دیکھیے, آنکھ سنو مسلمانوں, مجاہد ملت کے نام کا نعرہ لگانے والوں. آج اڑیسہ میں اگر کوئی بھی باہر سے آئے, چاہے اڑیسہ کا کوئی بھی سنی مولوی, کوئی بھی عالم, کوئی بھی مقرر ہے, مجھے کہنے دو, اگر ہم روٹی کھاتے ہیں تو صدقہ مجاہد ملت کا ہے. سبحان اللہ. مجاہد ملت کی عطا ہے, ان کے نام کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے. ورنہ ہم کون, یہ روٹی کیا. جب بیٹھا دیا گیا تو اپنے سرانے سے مسرت کو ہٹا دیے. لیکن کیا ہٹا اسے, اس کو آرام فرمائیے. لیکن کہاں لا کے مجھے کرائے گا؟ مدرسہ ہے. طالب علم مہمان رسول اپنے سرہانے اینٹ کو تکیہ بنا کے سو رہے ہیں, اسی مہمان رسول کے پاس مجھے جو ہے نرم گدے اور تکیہ مسرت پہ سلائے ہو کہ جانتے نہیں ہو کل میدان حشر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے پوچھ بیٹھے گے, حبیب الرحمان مہمان رسول کے مدرسے میں گھر میں گیا تھا, وہاں بچے عید کا تکیہ بنا کے سو رہے تھے اور تم نرم گدے پہ سو رہے تھے, تو حبیب الرحمان کیا جواب دے گا؟ کہے ہو ہوتی کہاں ہے ایسا آگے آنے بولیے. ارے بولو نا, نعرہ تو بہت لگاتے ہیں. دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بہت زمانے پہلے کہا تھا بیکل نے کہ جاگ جائے مسلمان سویرا ہوا, دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا, بلبلے کہہ رہی ہیں کیا ہو گیا, اس چمن کا یہ باں کہاں ہو گیا. وہ مجاہد ملت ہے, وہ مجاہد ملت ہے. چاہتے ہو, اگر وہ چاہتے تو اللہ نے انہیں اتنی دولت دنیا سے بھی نوازا تھا, تو وہ چاہتے تو اپنے پسند کا اس زمانے میں ایک ہیلی کاپٹر کے مالک بن سکتے تھے, ہیلی کاپٹر پہ جاتے اور آتے, مگر نہیں, قربان جاؤ. آج مجاہد ملت نے ہمیں یہ تعلیم دیا, ہمیں یہ سبق دیا, یہ سکھا دیا. اے قوم کے رہبروں, مسلک اعلی حضرت کے نام کے روٹی کھانے والوں, مولویوں, کان کھول کے سن لو, میں تمہیں ایک تبلیغ سیرت جیسے ایک تنظیم دے رہا ہوں. قوم کے پاس جاؤ, بغیر کے بغیر کوئی شوق ہے, بغیر کوئی فریاد کے, بغیر کوئی مان کے قوم کی خدمت کرو, اللہ تمہیں نوازے گا. آج ہمارے اندر کمی ہے, میں کہتا ہوں آج ہمارے کمی ہے. ہم آرام دہ بن چکے, قوم کو ہم کیا اصلاح کریں گے؟ قوم کی اصلاح اس لیے نہیں ہو رہی ہے, آج ہمارے اندر گروپی ہے. مسلمانوں یہ وہ راہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اس راہ پہ ہر وہ ایماندار بخش کیا جاتا ہے, مگر جو قطع رشتے کو توڑتا ہے, جو رشتے کو توڑتا ہے, اس کی مغفرت نہیں ہے. دوست کو دعوت دے کے ہم کھلائیں, سگا خون کا بھائی سے اگر جھگڑا ہو گیا تو سالوں سال تک اس سے سلام کلام نہیں, عید میں بھی ملاقات, گلے ملنا نہیں. دوست کو جو ہے مرد مسلم کھلاتے ہیں. کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو آپ نے کبھی سنا نہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھائی بھائی میں دشمنی ہے, اس لیے تو یہ رات اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے, اس رات کو یہاں آنے سے پہلے
سے گلے مل لو، اپنے بھائی سے دل ملا لو۔ تم اگر کہو گے مولانا صاحب جس سے دشمنی یہ عمر میں چھوٹا ہے، میں بڑا ہوں، بڑا ہو کے کیسے اس سے ملوں گا، کیسے سلام کروں گا؟ مگر میرے آقا کا فرمان سنو، بڑے ہوتے ہوئے جو اپنے بھائی کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے، بڑے ہو کر جو قدم بڑھا کے اپنے بھائی کو گلے لگا لیتا ہے، اس سے پہلے کہ جنت میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، نام لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم سنی ہیں، کہاں ہمارے اندر جو ہے سیرت مصطفیٰ کی وہ خوشبو کہاں نظر آ رہی ہے، کہاں نظر آ رہی ہے؟ بخشائش نہیں ہوگی جب تک اپنے اس بھائی سے دشمنی نہیں ختم کیے۔ نہ نمازیں قبول ہے، نہ تلاوتیں قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، نہ زکات قبول ہے۔ ارے بھائی سے بھائی، بھائی سے بھائی اگر دشمنی کرتے ہوئے مر جاتا ہے، میں تو اتنوں کو دیکھا ہوں اللہ اکبر کبیرہ کہ بھائی کئی سال سے دشمنی میں بیچارے میڈیکل میں پڑا ہوا ہے، اب زندگی موت سے کھیل رہا ہے، پھر بھی بھائی کا دل نہیں پگھلتا۔ تم کیسے مسلمان ہو جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو؟ سال میں لاکھوں روپیہ ہم خرچ کر دیتے ہیں جلسے جلوس میں، روز جلسے جلوس میں، جتنے جلسے ہوں گے اتنی محبت رسول دل میں جو ہے تمہاری پیدا ہو۔ یہ بات حق ہے، مگر سیرت مصطفیٰ کو کبھی پڑھا کرو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مدینہ شریف میں آپ سے فرمایا کہ صبح قیامت تک اگر کلمہ کو اسلام کا بھی سب سے بڑا کوئی دشمن تھا ہے اور رہے گا تو یہودیوں سے بڑھ کے کوئی ہے کہ نہیں؟ مگر پھر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ یہودی کا ایک لڑکا تھا، نابالغ بچہ تھا، ہر وقت جو ہے مسجد نبوی اور اس کے گھر کے درمیان میں صبح شام کھیلا کرتا تھا، اس راستے سے گزرتا تھا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس راستے سے گزرا کرتے تھے تو گزرنے کے خوشبو کو سنا کرتا تھا۔ یہودی کا بیٹا تھا، شاعر کہتا ہے باغ عالم میں گو بیلا چوبی بھی ہیں، ملکہ شب گلاب و چمیلی بھی ہیں، ان کی خوشبو بھی سب کو مسلم مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا۔ یہودی کا لڑکا تھا، یہودی کا لڑکا، مسلمان کا نہیں، صحابی کا نہیں، نابالغ بچہ تھا۔ آتے جاتے اس سے ملاقات ہوتی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم مسکراتے ہوئے اس کے سر پہ رحمت و کرم و نبوت دست نبوت رکھ دیا کرتے تھے۔ نبوت و رسالت والے دست کرم کا رکھنا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بچے کا دل دن بدن ہی چلتا گیا، موم ہوتا گیا، محبت رسول اس کے سینے میں اترتی چلی گئی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ سخت بیمار پڑ گیا، سخت بیمار پڑ گیا۔ باپ کو جب معلوم ہوا کہ ہر روز یہ بے چین ہو جایا کرتا تھا، صبح جب ہوتا وہ بے چین ہو جاتا کہ کسی دن اگر مصطفیٰ جانے رحمت کی وہ زیارت نہیں کرتا تو بے چین ہو جاتا، گھر سے باہر جاتا، باپ پکڑ کے لے کے آتا کھینچ کے، جانتے نہیں تم جو ہے مسلمانوں کے نبی سے تم ملاقات کرتے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارا دشمن ہے۔ مگر اس بچے کو کیا کہے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، ایسی محبت تھی جب بچہ بیمار ہو گیا، اتنا بیمار پڑ گیا کہ اب زندگی اور موت سے کھیلنے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، باپ پریشان ہو گیا۔ مرنے سے پہلے نہ کوئی کوئی دوا کام کر رہی ہے، نہ کوئی دعا کام کر رہی ہے۔ باپ ماں پریشان ہے، بچے کے دم توڑنے والا ہے کہ ابو جان یہ جتنے دوائی تم لا کے دے دو کوئی کام نہیں کرے گا، کوئی دوائی کام نہیں کرے گی، کوئی فریاد کام نہیں کرے گی، تمہارا رونا کوئی کام فائدہ نہیں ہوگا۔ میں مرنے سے پہلے کہتا ہوں اگر میری بات ماننی ہے تو مان لو، میری آخری خواہش پوری کر دو۔ مرتا کیا نہیں کرتا، باپ سے عرض کیا، باپ یہودی تھا، کٹر دشمن رسول تھا، اس کے باوجود کہا کہ چلو اگر دم توڑ رہا ہے میرا اکلوتا بیٹا تو کہو آخری خواہش تو پوری کر دوں، آخری خواہش تو تم لے کے جا کہ ابو جان اگر میری آخری خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو محمد عربی کو میری ایک خبر دے دو، میرا سلام عرض کر دو، کہو کہ میرا بیٹا زندگی موت کی موت سے کھیلنے والا ہے، وہ چاہتا ہے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، چل کے آنے کی سکت نہیں رکھتا ہے، بہت آپ کو یاد کرتا ہے۔ اتنا سننا تھا، پہلے تو باپ دیش میں آ جاتا ہے، یہودی ہے نا، کیا کم بات ہے جو ہمارا اتنا بڑا معاذ اللہ دشمن ہے، نبی دشمن ہے اتنا بڑا، تم اسی کا نام لیتے ہو، اسی کو ملنے جاتے ہو۔
مگر کچھ دیر کے بعد سوچا کہ چلو جب بیٹا مر جائے گا نا ایک تمنا لے کر چلا جائے گا، دشمنی اپنی جگہ ہے، چلو میں جاتا ہوں۔ بیٹے کو چھوڑا بسترے مرگ میں اور پھر بارگاہ رسول میں دست بستار سے کرتا ہے، پورے واقعے کو بیان کر دیا۔ وہ رسول سنو، آج ہم اپنے بھائی سے ملنے کو گوارا نہیں کرتے ہیں، اپنی بہن سے ملنے کو گوارا نہیں کرتے، معاف کیجیے گا، اپنے باپ سے ملنے کو گوارا نہیں کرتے ہیں۔ کہ امام الانبیاء نے ہمیں یہی سبق دیا ہے، کہ رسول اعظم نے ہمیں یہی سبق دیا ہے، یہی مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ آؤ مسلمانوں، مصطفیٰ کی سیرت کو سنو اور سیکھو اور عمل کرو، تب تمہاری آج کی رات قابل قبول ہو۔ اتنا سننا تھا کہ وہ لڑکا بیمار ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے چین ہو جاتے ہیں، بنفس نفیس آپ تشریف لے جاتے ہیں، ساتھ میں کچھ صحابہ بھی چلے پروانے کی طرح۔ اس یہودی کے گھر داخل ہوتے ہیں، بچہ سویا ہوا ہے، ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہا ہے، اسے یقین کامل تھا کہ جب میری خبر سنیں گے، جب میری یہ پریشانی سنیں گے تو محمد عربی ضرور تشریف لائیں گے۔ ارے مسلمانوں، یہ یہودی کا لڑکا ہے، نابالغ ہے، ایمان بظاہر نہیں لایا ہے، مگر اس کو اتنا یقین کامل ہے کہ محمد عربی کو جب میں فریاد بھیجوں گا تو وہ ضرور سنیں گے، قبول بھی کریں گے اور میرے پاس تشریف لے آئیں گے۔ جب یہودی کے بچے کے فریاد اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے امام الانبیاء آمنہ کا لاڈلا پہنچ سکتا ہے تو کیا آج کی رات اگر ہم کھڑے ہو کر پڑھے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی بھری چمکا طیبہ کا چاند، اس دن روز ساتھ پہ لاکھوں سلام، تو کیا مصطفیٰ نہیں سنیں گے؟ اب دعا مانگو گے تو مصطفیٰ ہمارے لیے رب کے بارگاہ میں کیا فریاد نہیں کریں گے؟ بے شک فریاد کریں گے، شرط اول ہے کہ ایمان کامل ہونی چاہیے۔ اب کیا ہوا؟ سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، صحابہ فرماتے کہ ہم ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہے ہیں، آنکھ سے آنکھ ملی، آنکھوں سے اشکوں کے قطرہ جاری ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اب میری تمنا پوری ہو گئی، اب میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، بس آخری فریاد ہے کہ اب جاتے جاتے مجھے کلمہ پڑھا لیجئے، اپنے دامن میں لے لیجئے۔ آقا نے کلمہ پڑھایا، اب بھلا کہو کلمہ پڑھانے والا امام الانبیاء ہو اور کلمہ پڑھنے والا یہودی کا ایک لڑکا ہو تو کیا مرتبہ ہوگا؟ آقا کلمہ پڑھا رہے ہیں، یہودی کا بیٹا کلمہ پڑھ رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعلیٰ حضرت مچلتے ہوئے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چمک تجھ سے باتیں ہیں، چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں کیوں؟ اے ابر رحمت قدم پہ کی برسا دے، برسا دے۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وآل بيته وصحابه بارك وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو ہے جسم سے روح نکل رہی ہے، اللہ پر کبیرہ، اب بچہ مردہ کہلاتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں سے تشریف لا رہے ہیں، وہ یہودی اس لڑکے کا باپ مصطفیٰ جان رحمت کے دامن سے لپٹ جاتا ہے، حضور گستاخی معاف کر دیجئے۔ اب جاتے ہیں تو جب زندگی میں کلمہ پڑھا کے میرے لڑکے کو اپنا دیوانہ بنا چکے ہیں، تو اب مرنے کے بعد آپ اپنے طریقے کے مطابق اسے کفن بھی دیں، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھے، اسے دفن بھی کر دے، اس میں میرا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیا مرتبہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج مختصر میں کہہ کے ختم کر دوں گا کہ اب دیکھو اسے نہلایا جا رہا ہے، کفن کے کپڑے دیے جا رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت اللہ اکبر کبیرہ اس میت کے لیے امام بن رہے ہیں۔ کیا مرتبہ ہوگا؟ اب جب اسے قبر کے اندر اتارا گیا نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے بڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں، آج سے پہلے کتنے جنازے میں آپ تشریف لے گئے ہیں، کتنے جنازے کی اپنی امامت فرمائی ہے، مگر میں آج کا ایسا نہیں دیکھا کہ کبھی اپنے قدم کو دائیں اٹھا رہے ہیں، کبھی بائیں لے جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے رہ رہے ہیں۔ آقا کریم فرماتے سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے صحابہ جانتے نہیں ہو کہ دیکھو جب اسے قبر میں اتارا جا رہا تھا نا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے حکم سے فرشتوں کی اتنی بڑی جمع لفی اتر چکی تھی کہ میں جہاں قدم رکھ رہا ہوں وہیں لگ رہا ہے کہ فرشتہ کھڑا ہوا ہے، قدم قدم پہ چپے چپے پہ فرشتہ کھڑا ہوا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ یہودی کا نابالغ بچہ اگر اپنے سینے میں مصطفیٰ کی محبت سے مدینہ بنانے کا اتنا طلب
یہ کہتا ہے کہ قبر میں بھی کل مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے اللہ ہمیں بچا لے گا، کل میدان محشر میں بھی بچا لے گا، اور جنت کے یہ فرشتہ اخبار پر تکبیر رسالہ اعلی حضرت مجاہد ملت مصطفیٰ. ویسے آپ کو جانگے ہو کہ میں آپ کے لوکل ہوں کہ کبھی یاد کر لیں پھر وہ دیگر بھائی جب مجھے ان کو دے کر چلاؤں گا وقت زیادہ یہ پھر آپ کو نوافل بھی کرنا ادا کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، سب کچھ کرنی ہے. مجھے بھی طرح سے کیونکہ کل صبح ایگزام کا ڈیوٹی ہے، اسکول میں جانتے رہے ایگزام چل رہا ہے فیکٹری کا 7 بجے مجھے انٹری کرنا ہے، اسے رات میں جاگنا ہے، ریسٹ لینا ہے. اس لیے درمیان گفتگو اگر سبر اثر میں غلطیاں ہوئی ہوں، زبان سے غلط الفاظ نکل گئے ہوں تو میں صدق دل سے آپ سب کی موجودگی میں توبہ استغفار کرتا ہوں. آپ سب بھی دعا کریں، پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 10 منٹ ٹھیک ہے، 10 منٹ میں آپ کے پراپت دوں گا انشاءاللہ. تو یہ آپ کی دعا ہے. امام صاحب سے اللہ سے میں تو پہلی مرتبہ ان سے ملاقات کیا کہ ہمارے یہ لاڈل ہے، یہ شاگرد ہی میرا بیٹا ہے. یہ ان سے میں نے سنا امام صاحب کے اور کمیٹی کے لوگ بھی جو ہے امام صاحب کی میں بات کے سامنے جو تعریف کرتی نہیں ہے. میرے ہاتھ جو ہے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے امام کا قائم ہے. تو میں دعا کرتا ہوں صلاح کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں، ان کے علم میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ سب ان کی خدمت اس طرح کرتے رہیں اور یہ جو ہے قوم کی خدمت کرتے رہیں. اور اسی طرح امام کو چاہیے جو تمام مسلمانوں کو ایک دور میں باندھ کے رکھ سکے. بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو مصطفیٰ جان رحمت کا چاہنے والا ہے، جو مسلک کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے کا ہے، وہ تو میرا بھائی باس صاحب وہ تو میرا بھائی ہے، اور جو میرا سگا بھائی ہے اور مسلک کے اعلیٰ حضرت سے دور ہے وہ ہم سے دور، دنیا میں بھی دور، قبر میں بھی دور ہے، آخرت میں بھی دور ہے. تو اللہ صلی اللہ محمد بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیسرا وہ شخص ہے جو بخشا نہیں جائے گا. آج کی اس مقدس رات میں ہر کوئی بخشا جائے گا مگر وہ نہیں بخشا جائے گا. اور بخشا بھی کتنے جائے گا رکھتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ آج کی رات بنو کلب کے بکریوں کے جسم کے بالوں کے برابر آج جو ہے گنہگار بندوں کو اللہ بخش دیتا ہے. اب بکریاں کتنے تھی؟ بنو کلب کے ایک علاقہ تھا، ایک محلہ تھا. اس دنیا میں سب سے زیادہ بکریاں اس علاقے میں تھی. ایک تخمینہ کے مطابق کم و بیش 50,000 سے زیادہ بکریاں وہاں پائی جاتی ہیں. اب بتاؤ کہ کوئی کہے کہ ایک بکری کے بدن میں جتنے بال ہیں تم گن دو، تم کتنا انعام دیا جائے گا؟ سکو گے؟ ارے بولیے. تو جو 50,000 کا بکری مان لو، اس کے بدن میں کتنے ہوئے، کتنے بال ہوئے؟ آقا کریم کا ارشاد پاک ہے کہ بنو کلب کے بکریوں کے بدن کے بکریوں کے بالوں کے برابر آج کی رات گنہگار بخشے جاتے ہیں. مگر شرط ہے کہ پیارو توبہ کرو. آپ کہیں گے مولانا اختر کہاں سے چلے آئے توبہ؟ ہم تو ہر دن توبہ کرتے ہیں بیٹا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہر دن توبہ ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں. مگر توبہ بھی ایسی ہو چاہیے توبۃ النصوح. قرآن کریم کیا ہے توبۃ النصوح کیا ہے؟ ایک صحابی عرض کیا رسول اللہ یہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ بولے کہ ایسی توبہ جس گناہ کو چھوڑنے کا بندہ رب کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. اور سنو، جس گناہ سے بندہ توبہ کرے، سپوز کرو ایک کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایک شراب پیتا تھا، اب اس کو تقریر بھا گئی، وہ سوچا کہ آج کی رات میں توبہ کرتا ہوں پھر آئندہ میں شراب نہیں. وہ صدق دل سے توبہ کر رہا ہے. توبہ النصوح سے کہتے ہیں کہ وہ یہ توبہ کرے کہ یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اس تیری بارگاہ میں آج کے دن سے، اب سے مرتے دم تک، جب تک میری زندگی ساتھ دے، میں کبھی پھر بھی شراب کو پینا دور کی بات ہے اس کے بارے میں سوچوں گا تک نہیں، اس کی طرف سوچوں گا تک نہیں. اور اسی بات پہ وہ اٹل رہا، مرتے دم تک اسی بات پہ قائم رہا. اسی توبہ کا نام توبۃ النصوح. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی توبہ کا نام توبۃ النصوح ہے. اور اگر وہ بندہ شرابی شراب پینے سے، وہ یہاں آنے سے پہلے آج کی رات توبہ کر کے آئے،
ज़ानी तौबा करके आए, तकब्बुर करने वाला तौबा करके आए, माँ बाप का नाफरमान माँ बाप को दी है तौबा करने से नहीं, ये हक़ुल इबादत। बाप माँ अगर नाराज है, ऐसे तो छोटे मोटे बात में हम बच्चे हैं, कोई छोटी बात में बाप माँ नाराज हो जाते हैं, तो कभी कभी माँ नाराज होती है, तो माँ का कभी कभी आर्जी तो टेम्पररी नाराज होना ये बाइस रहमत है बच्चों की, होती है कि नहीं? माँ नाराज हो जाती है, नहीं खाने दूंगी, बाप गुस्सा हो गया, चल निकल यहाँ से, नहीं खाने दूंगा, दरवाजा बंद कर दो। रात के 12 बजे बाप सो जाता है, माँ बेचारी भूया है मगर नींद नहीं लगती, दरवाजे के उस आंख से बोझ से देखती है कहीं रात के तिहाई में लौट के तो ना आ जाए, एक माँ का पुकार तो न दे, एक पुकार तो ना दे मेरा बच्चा कहीं रात को दरवाजे के पास खड़ा हो, कोई जंगल का कोई जानवर तो नहीं कर दे। शायर कहता है, बचपन में मिलाद पढ़ते थे कि ऐ हमारे प्यारे माँ बाप है दोस्तों, कदमों के नीचे उनके जन्नत है दोस्तों। अरे पढ़े थे नहीं, कदमों के नीचे उनके जन्नत है दोस्तों। और फिर वो माँ का दिल, जब माँ का पुकार दे बच्चा रात की आधी रात, तो माँ इतना भी गुस्सा होती है, दरवाजा खोल के कलेजे से लगा देती है, तेरा लाडला तू कहाँ था, कहाँ गया था, जितनी भी रात हो जाए चल खाए, खा के आया हूं, नहीं खा ले, जब तक तू खाएगा नहीं मेरा दिल नहीं मानेगा। अल्लाह का बाप तो सुबह, मगर बाप सुबह नहीं है, सब नाटक देख रहा, वो जानता है कि बाप जब रहेगा तो बेटा नहीं आएगा, माँ रहेगी तो आ जाएगा, बाप सब देख रहा है बेटे। माँ की पेशानी, माँ के कदम और बाप की पेशानी कितनी कीमत की है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मेरे नौजवानों, तुम जितने बड़े हो जाओ, जितने दौलतमंद हो जाओ, माँ बाप जब बुढ़ापा को आ जाए ना, ये एक इतनी कीमती एक स्टेज है तुम्हारे लिए, जो बुढ़ापा के कुटुंब में से अगर कोई पाता है, कोई औलाद पाता है, तो कहते हैं कि सुबह उठो ना, अल्लाह अकबर कबीरा, मस्जिद के किनारे पे मौजूद पुकारे, हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आ। अब ये आजान की आवाज कान में गूंजे और नौजवान उठता है, सबसे पहले बाप माँ को मुस्कुराते हुए तो चेहरे पे निगाह डाल देना, अल्लाह अकबर कबीरा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक मकबूल मबरूर हज का सवाब उस औलाद के दफ्तर आमाल में लिख दिया जाता है। सोचते रहते हो, रुपये पे रुपया रखते हो कि आइंदा साल हज में जाऊंगा, आइंदा साल हज में जाऊंगा, अप्लाई कर दिए, क्या हुआ कमाना, इस मरतबा टिकट नहीं लगा, नाम नहीं आया, नाम कट गया, नहीं हो पाया, दूसरे साल नाम नहीं हो पाया, बेचैन हो जा रहा है। इतना क्यों बेचैन होते हो? अरे तीसरे साल जाओगे, क्या पता मौलाना जिंदगी वफा करे न करे, पैसा रख रख के नहीं जा पा रहा हूं, मेरा नाम तो नहीं आ रहा है, क्या करूं? आका करीम फरमाते, प्यारे जो पैसे वाला है वो भी, जो पैसा वाला ना है वो भी, सुबह उठ सबसे पहले अपनी बीवी बच्चों को जो पहले अपने बूढ़ी माँ बाप के पास जा, बस मुस्कुराते हुए चेहरे की ज़ियारत कर। एक मकबूल हज, हज्जे मबरूर कहा गया, हज्जे मबरूर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हज्जे मबरूर? हज्जे मबरूर कहते हैं ऐसा मकबूल हज कि जो रब के बारगाह में काबिल कबूल। हर हाजी का हज कबूल हो जाए की गारंटी नहीं दे सकता, मगर जब बाप माँ को मुस्कुराते सुबह की ज़ियारत करता है ना, एक हज मकबूल का सवाब अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उसके अमाल में कोई नहीं देते हैं। अब चल दिन भर जो काम कर, नौकरी कर रहा है नौकरी में कामयाबी, व्यापार कर रहा है व्यापार में कामयाबी, बिजनेस कर रहा है, दुकान जा रहा है दुकान में कामयाबी, दोस्तों से मिल रहा है कामयाबी, दुश्मन भी तुम्हारे सामने से गुजर जाए तो सर नीचा करके चला जाएगा, इसलिए कि माँ सुबह मुस्कुरा के तुम्हारे दिल से दुआ दी। आका करीम फरमाते ये उपराध है, इससे पहले बाप माँ नाराज हो गए हैं। अगर बाप अगर इसका नाराजी कि बाप कहता चले कि तुम्हारा बेटा देखिए, बेटे का नाम मत लो, मैं अपने बेटे से बहुत नाराज हूँ, ऐसा होता है ना, कहते जब कोई बाप इतना कह दे, कोई माँ इतनी कह दे किसी के पास कि मेरे बच्चे बेटे का नाम मुझको का, मैं उससे नाराज हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा, कसम खुदा की, लिख लो लिख लो लिख लो, एक नहीं जिंदगी भर तक लाखों करोड़ों मर्तबा अगर मौका मिले, हज पे हज करते रहो, उम्रा पे उम्रा करते रहो, सजदे पे सजदा करते रहो, जलसे पे जलसा खर्च करते रहो, कुछ भी करते रहो, अगर बाप माँ या उनमें से किसी एक के जुबान से ये निकल
نہیں جب تک کہ تمہارے کوئی عبادت قابل ہے وہ بولے. غلط بول رہا ہوں؟ تقریر تو بہت آپ لوگ سنتے ہیں نا, کیونکہ اصلاحی باتیں میں تو میری تقریر اصلاحی ہوتی ہے, ہم جانتے نہیں, پتہ نہیں. یہ وہ رات ہے. ابھی موقع ہے, ابھی بھی وقت ہے. اگر کسی کی باپ ماں ناراض ہے, ابھی جاؤ گھر, مصلی چھوڑو, گھر جاؤ, پیر پکڑ لو. باپ جتنا بھی ظلم کیا ہے باپ ہے, ماں جتنا بھی ناسمجھ ہے ماں ہے. جاؤ پیر پکڑو, اللہ فرماتے پیر پکڑو, غلطی کی معافی کی طلب کرو. اگر باپ ماں کہتی کہ جا میں آج کی رات تجھ سے راضی ہو گئی, دوڑتے ہوئے آؤ. 2 رکعت صحیح 100 کی ضرورت نہیں ہے. 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرو. مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے دل میں باپ ماں سے محبت پیدا کیا. میں جب دوڑ کے گیا اور معافی مانگا, میری ماں معاف کر دی, باپ معاف کر دیا. اب تجھ سے فریاد ہے کہ مولا تو بھی معاف کر. اللہ اکبر کبیرہ. آواز آئے گی فرشتوں, میرے اس پیارے گنہگار بندے کا نام لکھ لو, نام لکھ لو. اس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر کے آیا ہے, جائے اس کے تمام پچھلے گناہ کو میں بخش دیتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خوب کیا سحر چمن, پھول چلے شاد رہے, باپ ماں جاتا ہوں میں, گلشن تیرا آباد رہے. السلام علیکم من اتبع الہدی. السلام علیکم. حضرت السلام پڑھ لیں.